سورہ الحدید آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فائدہ: قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب چند روز تو تمہارے پاس ہے، تمہاری آنکھ بند ہو جانے کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ایسی حالت میں اس کو جوڑ کر رکھنا بیکار بات ہے۔ یہ بے مروت مال نہ سدا کسی کے پاس رہا نہ رہے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کر لے، اور وہ صرف یہی ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ کے بینک میں جمع کرا دے، جس میں نہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے نہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور آج کل تو قدرت نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی جاگیریں، ساز و سامان سب کا سب کھڑے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے قبضہ میں آ گیا۔ کل تک جن مکانات کے بلا شرکت غیر خود مالک تھے، آج دوسروں کو اپنی آنکھوں سے اپنا جانشین ان میں دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔